اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کے اس پرفتن دور کے اندر اللہ کے ولی کی شناخت حاصل کرنا ایک بڑا مشکل کام لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھوں کے ساتھ ہو جانے کا حکم فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اچھے لوگوں کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ عام بندہ ایک پیر کے بارے میں اپنے ذہن کے اندر کیا معیار رکھتا ہے؟ پیر کیسا ہوتا ہے؟ کس شخص کو پیر سمجھا جاتا ہے؟ بابا لوگ کون ہیں؟ عام بندے کے ذہن میں ہے کہ جو بڑی گدی پر بیٹھا ہو، بڑے آستانے پر، بڑے پیر صاحب کی قبر کا مجاور ہو، بڑے آستانے کا سجادہ نشین ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ یا جس کا گیٹ اپ، جس کا لباس دوسروں سے مختلف ہو، بال بکھرے ہوئے ہو، مدتیں ہو گئی ہوں نہائے کو، کپڑے اس کے آلودہ پراگندہ ہوں، بالوں کی لٹیں بنی ہوں، وغیرہ وغیرہ، یہ بڑا کرنے والا بابا ہے، یہ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ جبکہ اللہ کے اولیاء کی پہچان اور شناخت حاصل کرنا بندہ مومن پر بڑا ضروری ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ہو جانے کا حکم میرے اللہ نے دیا ہے۔ تو پہچان حاصل کریں گے تو ان کے ساتھ ہوں گے، ہمیں پہچان حاصل ہوگی تو ان کی ملفوظات سنیں گے، ان کے بیانات سنیں گے، ان کی باتوں کو دل میں جگہ دیں گے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، اس راستے پر چلنے کے لیے راہ بر کی ضرورت ہے، راہنما کی ضرورت ہے، ہادی کی ضرورت ہے، مقتدا کی ضرورت ہے، پیشوا کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں ملیں گے؟ شیطان دن رات اس معاملے میں ٹیم ورک کر رہا ہے، اپنی پوری ٹیم کے ساتھ کام کر رہا ہے شیطان، کہ لوگوں کو اللہ کے صادقین بندوں تک نہیں پہنچنے دینا۔ وہ اس شناخت کو مسخ کر دینا چاہتا ہے، اس شناخت کو مٹا دینا چاہتا ہے، اس پہچان کو ختم کر کے لوگوں کو الجھا دینا چاہتا ہے، اور وہ اکیلا نہیں کام کر رہا۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان وہ ہے جو دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اس کی ٹیم کون سی ہے؟ اس کے شتونگڑے کون سے ہیں؟ اس کے اعلی کار کون سے ہیں؟ اس کے معاون کون سے ہیں؟ من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں بھی ہیں، وہ انسانوں میں بھی ہیں۔ اللہ کے اولیاء کی شناخت کو اس طرح مسخ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ کس بڑی گدی میں بیٹھتا ہے، یہ کس کا خلیفہ ہے، یہ کس کا بیٹا ہے، اور اس کا لباس کیسا ہے، یعنی کہ بیٹھک میں بیٹھا ہے اور دیواروں پر تصویریں لگی ہیں بابے لوگوں کی، دیواروں پر لکھائی والی چادریں لٹکائی ہوئی ہیں، ہار پھولوں کے مالائیں لٹکی ہوئی ہیں، لمبی لمبی تسبیحاں منکوں والی لٹکی ہوئی ہیں، اگربتیوں کو جلا کے ایک محیط سا ماحول بنا کے، چراغ اور دیے جلا کے، گلہ وغیرہ سجا کے، اپنی مسند لگا کے، باہر سائن بورڈ لگا کے، وہ لوگ اپنا پورا روزی روٹی کا اڈا سجا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر بندے چھوڑے ہوئے ہیں، من الجنۃ والناس، بندے چھوڑے ہوئے ہیں ان لوگوں نے جو ان کی کرامات کی ایک لمبی داستان سناتے ہیں۔ وہ شیطان کا اعلی کار آپ کے دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ پہلے سے شکنجہ تیار کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عام بندہ بڑی دور کا سفر کر کے ہمارے پاس کیا لینے آئے گا، یا تو بیمار ہوگا شفا لینے آئے گا، یا تو روزگار کا مسئلہ ہوگا، نوکری لینے کے لیے آئے گا، دعا کروانے کے لیے آئے گا، بیٹے کی نوکری کا مسئلہ لے کر آئے گا، یا پھر
کوئی ایسا معاملہ کہ کاروبار میں برکت ڈالنے کے لیے تعویذ دے دیں، کہ ایسا معاملہ کہ میرے گھر میں مجھے لگتا ہے سایہ ہے۔ یہ دنیاوی حاجتیں، دنیاوی ضرورتیں لے کر آئے گا تو میں نے کس مریض کو کون سی دوائی اور کون سی ڈوز دینی ہے؟ چرب زبانیاں، زبان کی تیزیاں تراریاں اور بڑے لچھے دار جملے پہلے سے گھڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آپ کے دوستوں میں سے کوئی دوست کہے گا تمہیں یہ مسئلہ ہے نا، وہ چل میرے ساتھ، تجھے بابا ملاتا ہوں، تجھے بابے کے پاس لے کے جاتا ہوں، تیرے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ تو تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بابے ہمارے ہے ہی بڑے کرنی والی سرکار، اس کا سارا بایو ڈیٹا اس کو معلوم ہے، وہ پہلے ہی اس کو ٹرانسفر ہو چکا ہے کہ بابا جی فلاں کلائنٹ لے کر آ رہا ہوں، آپ کا فلاں گاہک لے کر آ رہا ہوں، اس میں میری کمیشن اتنی ہے، میں نے بڑی آپ کی فضیلتوں، بڑی منقبت سنا رکھی ہے اسے۔ اب وہ بندہ پہنچتا ہے اور بچہ بیٹھ جا، ہم سب جانتے ہیں تو کس مصیبت میں، فلاں مصیبت میں آیا نا، ہاں جی بڑی پہنچی سرکار ہے، تجھے یہ بھی ہوتا ہے نا، ہاں جی کیا بات ہے جناب، فوراً قدموں میں پڑ جاتا ہے، پاؤں چومنے لگتا ہے، فوراً نذرانے پیش کرنے لگتا ہے۔ یہ شبد آوازیاں کس قدر ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ وہ عورتوں میں سے عورت سہیلی بھی ہو سکتی ہے، آپ کی بیویوں کی سہیلیوں میں سے سہیلی بھی ہو سکتی ہے۔ من جملہ جنرلی بات کر رہا ہوں، عورتوں کی خواہشات میں سے بڑی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ ساس سسر جلدی مر جائے، اس کی سانس جلدی نکل جائے، نوک جھونک ختم ہو جائے، نگرانی کا خطرہ ختم ہو جائے، ہمارے اوپر جو کوارڈینیشن ہے وہ ختم ہو جائے، اور میرا شوہر میرا تابع دار ہو جائے، نندے میرے گھر میں نہ آیا کریں اور اس کے رشتہ دار میرے گھر میں نہ آیا کریں، لیکن جب میرے رشتہ دار آئیں تو یہ بچھا بچھا جاتا ہو، یہ پلکیں بچھاتا ہو اور میرا ہی ہو جائے، ایک گٹھ پتلی بن جائے، اس کی تنابیں جس طرح میں کھینچوں ویسے یہ چلتا رہے، میں رلاؤں تو یہ روئے، میں ہنساؤں تو یہ ہنسے، میری دم میں دم رکھے، میں جس حال میں بھی اس کو رکھنا چاہوں یہ اسی حال میں راضی رہے، تو شوہر میرا غلام ہو جائے۔ نوجوانوں کی خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ محبوب قدموں میں آ جائے، فلاں سے شادی کرنی ہے ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، ساری دنیاوی خواہشات کا ایک بہت بڑی خواہشات ہیں۔ دل کو ذرا کھول کے تو دیکھو، دل دنیاوی مرغوبات اور خواہشات سے کتنا بھرا ہوا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، اتنی تو خواہشات ہم نے سجا رکھی ہیں، اور پھر پہچان نہیں ہے، شناخت نہیں ہے۔ سہیلیوں کے ساتھ چلی تو مخلص کون ہے میرے ساتھ؟ وہ عورت میرا بڑا بھلا کرتی ہے، وہ بڑا میرا احساس کرتی ہے، وہ باتوں میں لگا کر ورگلا کر لے گئی۔ شوہر اور سسر اپنے کام میں ہیں، بیٹا بیٹی کالجز یونیورسٹیز کے اندر اسکولوں کے اندر چلے گئے، ساس بیچاری بیمار ہے، وہ اپنے کونے میں پڑی ہوئی ہے، بیوی کہتی ہے اچھا امی میں بازار سے ہو کے آتی ہوں، گئی کہاں ہے؟ اس سہیلی کے ساتھ گئی ہے، وہ اسے کہاں لے کر گئی ہے؟ وہ اس بابے کے پاس لے کر گئی ہے، بس یہیں پر کام ختم، اس نے ڈیلیوری کر دی، اس نے کلائنٹ دے دیا، اب عزت بھی اتر جائے گی، عفت کا پردہ بھی اتر جائے گا، عزت کا جنازہ نکل جائے گا، اور گھر کے افراد کو خبر ہی نہیں کہ ہماری عزت نیلام ہو چکی ہے۔ اصل میں شناخت نہ ہونے کی وجہ سے، پہچان نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے، بگاڑ بنیاد سے پیدا ہوتا ہے۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر بندہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہوگا کہ جتنی مجھے سمجھ آئی ہے نا معاشرے کی، اتنی کسی اور کو نہیں آئی، عقل مند میں ہی ہوں، باقیوں کو اتنی معاشرے کی سوجھ بوجھ نہیں ہے۔ مجھے کپڑے کا زیادہ پتہ ہے، کپڑا کون سا اچھا ہے، کوئی پوچھنے بیٹھ جائے اس کو پوری مارکیٹ گنوا دیتے ہیں، کپڑا لینے کے لیے چلے جائیں برانڈز کا پتہ ہے، چھانٹ پٹک کرتے ہیں یہ کون سا کپڑا ہے اور یہ کس قسم کی گندم ہے اور یہ کس قسم کی جنس ہے اور یہ کس قسم کا برتن ہے، یہ موبائل کتنے فنکشن رکھتا ہے، اس کی اسپیسیفکیشن کیا ہے، ہر چیز کے معاملے میں ہمیں بڑی گہرائی سے مطالعہ حاصل ہے۔
ہم اپنی دنیاوی اور جسمانی چیزیں لیتے وقت کس قدر حساس ہوتے ہیں، کس قدر ڈیپلی جاتے ہیں، کس قدر گہرائی تک اترتے ہیں۔ افسوس، سمجھدار انسان کتنا ناسمجھ بن جاتا ہے، عقل مند انسان کتنا بے وقوف بن جاتا ہے، پڑھا لکھا انسان کتنا جاہل بن جاتا ہے جب وہ اپنا ایمان بغیر سوچے سمجھے کہ کسی کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا ہاتھ بغیر سوچے سمجھے کہ دنیاوی چیزیں لیتے وقت اتنی جانچ پڑتال ہے، مگر ایمان کسی کے حوالے کرتے وقت کوئی شناخت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی مطالعہ نہیں ہے، کوئی مشاہدہ نہیں ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے، کوئی تفتیش نہیں ہے۔ جو بھی آئے گا دین کا لباس پہن کر آئے گا، لبادہ اوڑھ کر آئے گا، اس کے سامنے بس بچھ جائیں گے اور اپنی قیمتی ترین چیز روحانیت کے معاملات اس کے سامنے کھول کر بیٹھ جائیں گے، اپنے گھر کی لڑائیاں کھول کر بیٹھ جائیں گے، اپنے راز اس کے حوالے کر دیں گے، اور اپنی عزت کی کنجیاں اور چابیاں، مائی باپ آپ کی وجہ سے تو میرے گھر میں روٹی پکتی ہے، اس حد تک انسان پست ہو جاتا ہے۔ آج کے معاشرے کے اندر جسم اور روح کی جنگ لڑی جا رہی ہے۔ جسم کو بڑی بیماریاں لگی ہیں، ہسپتالوں میں خدا نخواستہ جانا ہو جائے، خود بیمار ہو جائیں تب بھی جانا ہوتا ہے، کسی بیمار کی تیمارداری کرنی ہو تب بھی جانا ہوتا ہے۔ جا کر دیکھتا ہوں تو دل خون کی آنسو روتا ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، ہسپتالوں میں انسانیت سسک رہی ہے، اور یوں لگتا ہے سارے بیمار ہو گئے ہیں، اور جہاں آ گئے ہیں آگے سے جو قوم کے مسیحا تھے، اب میں سب کی بات نہیں کر رہا، من جملہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں، لگتا ہے کہ اب وہ مسیحا قصاب بن چکے ہیں، سفاک قاتل بن چکے ہیں، صرف اپنے گھر کو دیکھتے ہیں، میرے بچے سلامت رہیں، میں سلامت رہوں، میں ٹینشن فری رہوں، میرے پاس کھانے پینے کے لیے وافر ہو، چاہے مریضوں کی کھال اتار لی جائے، چاہے ان کی زندگیوں کا سودا کر لیا جائے۔ دل کے ہسپتال میں دل کا مریض ہاتھ میں آئی ڈی کارڈ لیے، خود جس کے لیے چند قدم چلنا بھی مشکل ہے، سانس کھل جاتی ہے، اٹیک ہو جانے کا خطرہ ہے، اس کو ویل چیئر میسر نہیں ہے، تو ڈاکٹر کی توجہ کہاں میسر ہوگی؟ سال سال کا ٹائم اس مریض کو دیا ہوا ہے جس کا فوراً آپریٹ کرنا چاہیے تھا۔ یہ دنیاوی شفا خانے بہت زیادہ ہونے کے باوجود، انسان جسمانی طور پر بہت زیادہ پریشان ہونے کے باوجود، پھر بھی ہسپتال کم ہیں، انسان کے جسم کی بیماریاں زیادہ ہیں، پوری نہیں آ رہی، آپریشن کے لیے ٹائم نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ دینے کا ٹائم نہیں۔ اس سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں، جسم سے کہیں زیادہ بڑی تعداد میں ہماری روح کو بیماریاں لگ چکی ہیں، اور جسم بھی بیمار، روح بھی بیمار۔ جسم اور روح دونوں کی صحت بڑی ضروری ہے، مگر روح کی صحت جسم کی صحت سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ روح جسم سے فوقیت رکھتی ہے۔ جسم کو قبر میں فنا ہو جانا ہے، مٹی سے انسان بنا، مٹی میں لوٹا دیا جائے گا۔ وہ خاص ہی کوئی بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر بھی سلامت رکھتا ہے، وہ خاص ہی بندے ہوتے ہیں، یہ اللہ کا راز ہوتا ہے، مگر مٹی سے بنے، مٹی میں لوٹا دیے جائیں گے، روح باقی رکھی جائے گی۔ جب میرا اللہ دوبارہ کھڑا کرنا چاہے گا، سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کن فرمائے گا، کن فرمانے سے بھی پہلے انسان کے جسم کے ذرات اگرچہ بن چکے ہوں گے، انسان کا جسم مٹی بن کر ہوا میں اڑ چکا ہوگا، اس کے سارے جسم کے ذرات جہاں جہاں بھی ہوں گے ایک لحظے میں اکٹھے ہو جائیں گے، بندہ پورا سلامت ہو کے قبر سے نکل کر کھڑا ہو جائے گا۔ مگر یہ جسم ہے، اس کو فنا، روح کو بقا۔ روح کا مقام کیا ہے؟ جسم سے اونچا ہے، روح کا مقام جسم سے اعلیٰ ہے، کہ جب بندہ مر جاتا ہے اس کی روح کو جسم سے اعلیٰ مرتبے اور مقام پر رکھا جاتا ہے، جو بھی اس کا مقام بنے، ارذل ہے یا اعلیٰ ہے، جسم سے اعلیٰ جگہ پر روح کو رکھا جائے گا۔ تو روح کا معاملہ جب جسم سے اہم ہے، جسمانی بیماری ہو جائے تو میں خود ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں یا ڈاکٹر کو گھر بلاتا ہوں اور پریشان رہتا ہوں، ڈاکٹر نے کچھ بتا دیا تو اپنے گھر والوں کو نہیں بتاتا، میرے بچے پریشان ہو جائیں گے میری بیماری کے بارے میں۔ بعض بندوں سے کہا گیا جناب آپ بیماری کے لیے دعا کا کہتے رہتے ہیں،
تو دنیا دارل اسباب ہے، ٹیسٹ ہی کروا لیں ذرا۔ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اسباب کو اختیار کرو، شفا خانے شفا کا سبب ہیں، تو آپ ایک دفعہ ٹیسٹ کروا لیں۔ تو آگے سے اکثر یہ جواب ملتا چھڈو جی ڈاکٹر بھی تو وہم میں ڈال دیتے ہیں نا، ٹیسٹوں میں کوئی بیماری نکل آئی تو پھر میں اور پریشان ہو جاؤں گا۔ جسمانی بیماری کے ڈیٹیکٹ ہونے پر ہی، جسمانی بیماری کی نشاندہی پر ہی انسان اتنا پریشان ہو جائے، حیرت کی بات ہے کہ جو جسم سے بھی اعلیٰ چیز تھی روح، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بیماریاں لگ چکی ہیں۔ پتہ ہے بندے کی روح کو جھوٹ کی بیماری لگ جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے، بندے کو زنا کی بیماری لگ جائے تو روحانی طور پر بندہ کس طرح تباہ ہوتا ہے۔ میری نگاہ آوارہ گردی کرتی رہے اور بدنگاہی کرتی رہے، حرام وادیوں میں داخل ہوتی رہے، حدود اللہ کو پامال کرتی رہے، میری روح کو کس طرح برباد کرنے والی یہ چیز ہے۔ جسمانی بیماریاں اتنی زیادہ ہیں، روحانی بیماریاں اس سے کہیں زیادہ ہیں، مگر پریشانی کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوتی کہ روحانی بیماریاں میری روح اور ضمیر کو تباہ کر رہی ہیں۔ جسمانی طور پر پھر صحت مند ہو جاؤں گا، مگر روح تباہ ہو گئی تو میری آخرت اجڑ جائے گی، میری قبر ویران ہو جائے گی، رب کے دربار میں ناکام ہو جاؤں گا، جہنم میرا مقدر بن جائے گی، ہمیشہ کی سزا مجھ پر مسلط کر دی جائے گی۔ تو لہٰذا روحانی بیماریاں، اول تو اس طرف توجہ کرنے کا کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ذرا دیکھوں تو صحیح کہ میرے اندر اخلاقی روحانی خرابیاں بیماریاں کتنی ہیں، یہ جاننے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں، کوئی توجہ نہیں دیتا، اہم نہیں سمجھتا۔ اور اگر کوئی توجہ کر بھی لے کہ مجھے جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، کوئی ایسا بندہ ملے جو میرے دل کو بدل دے، مجھے بدنگاہی کی بیماری ہے، کوئی ایسا بندہ ملے جو میری نگاہ کو پاکیزہ کر دے، تو نگاہ، دل، قلب، نظر، جسم، روح، ان کو پاکیزہ کرنے کے لیے جو شفا خانے ہیں وہ بھی اب دکانداریاں بن چکی ہیں، اکثر دکانداریاں بن چکی ہیں۔ چند ایک خانقاہیں جہاں پر آج لذت اسرار موجود ہے، چند ایک آستانے جہاں پر آج بھی روحانی فیض بانٹا جاتا ہے، اللہ کے اولیاء ہیں جس کی وجہ سے یہ دھرتی قائم ہے، مگر وہاں تک پہنچنا بڑا مشکل ہے۔ روحانی شفا خانے اتنے ہی کم ہیں جتنی روحانی بیماریاں بڑھ چکی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ملتا بھی ہے تو وہ اس طرح کا ڈھونگی، شعبدہ باز، چند قسم کے چٹکلے سیکھ رکھے ہیں لوگوں کو پھنسانے کے لیے، لوگوں کو اٹریکٹ اور متوجہ کرنے کے لیے، اور اس طرح کی لمبی کرامات کی داستان سنائی جاتی ہے۔ جو جس کا مرید ہو چکا ہے، اگرچہ وہ شریعت کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے، اگرچہ وہ دن رات سنت کے پرخچے اڑا رہا ہے، یہ چونکہ مرید ہے اس لیے اپنے شیخ کے خلاف سننے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے قرآن سناؤ، چاہے آقا کا فرمان سناؤ۔ اس ہٹ دھرمی کو ضد کہا جاتا ہے، اس ہٹ دھرمی کو غداری کہا جاتا ہے شریعت سے۔ تو شریعت میں یاد رکھیے گناہ گار کی معافی تو ہے، مگر باغی، سرکش اور غدار کی معافی نہیں ہے۔ جب جاننے کا موقع ملا، پہچان کرنے کا موقع ملا، آؤ قرآن سے پوچھ لو، جو تم پوچھتے چلے جاؤ گے تمہارے سوالات ختم ہو جائیں گے، قرآن کے جواب ختم نہیں ہوں گے۔ ہاں قرآن کی طرف آ جا، یا اللہ بتا تو تیرا ولی کون ہوتا ہے، مجھے بڑی ضرورت ہے، روحانی شفا کی بڑی ضرورت ہے، میں گناہ گاریوں میں مبتلا ہو چکا، میں روحانی بیماریوں میں جکڑا جا چکا، روحانی بیماریوں کا کینسر اور سرطان یہ میرے پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے چکا، جکڑ چکا، آزادی چاہتا ہوں، جہنم کی غلامی سے چھٹکارا چاہتا ہوں، جہنم سے آزاد کر دے، جنت میں آباد کر دے۔ اے مالک مولا اس کے لیے اے مسبب الاسباب کوئی سبب عطا کر دے۔ تو وہ سبب کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے۔ اگر ان روحانی بیماریوں کے ساتھ، ان گناہ گاریوں کے ساتھ مر گیا، توبہ کی توفیق نہ ملی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا گیا، پھر پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ اس لیے یا اللہ مجھے تو لوگوں نے بڑا گمراہ کر رکھا ہے، مختلف قسم کی پہچانیں اللہ کے ولیوں کی بتائی جا رہی ہیں اور بڑی بڑی کرامتیں سنائی جا رہی ہیں، من گھڑت داستانیں سنائی جا رہی ہیں۔ یا اللہ تو ہی بتا تیرا ولی کون ہوتا ہے، تو ہی بتا تیرا مقرب کون ہوتا ہے۔ تو قرآن کھولا،
कुरान बोला किस चीज़ की कमी है आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उक़बा तेरी गली में। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इंसानों, ऐ लोगों, पहचान करनी है तो देख लो, इन्ना औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून, अल्लाह के वली वो होते हैं जो दौलत तकवा से माला माल होते हैं। मकाम तकवा क्या है? सुनो, ये मलंग बाबा लोग चोले डाल कर, सिर्फ चोला चोला ही होता है, तस्बीहां डाल के, मंगने मन के डाल के, ये डैशबाजियां बना के बैठे हुए अली 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 करते हैं, शराबें पीते हैं, जनाकारियां करते हैं, भंगे पीते हैं, चरसे पीते हैं, मगर अली 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 करते हैं नापाक ज़बानों से। सुनो, जब तक मेरे मौला अली की मोहर ना लगे उस वक्त तक कोई अल्लाह का वली नहीं बन सकता। मौला कुल कायनात मुश्किल कुशा अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का तकवा सुनो ज़रा। किसी ने पूछा, हज़रत जी पानी का ड्रम भराओ, उसके अंदर 2 कतरे शराब के डाल दिए जाएं तो क्या हुक्म है? पानी पी लेना चाहिए, उससे पानी नापाक हो जाता है। आपने फरमाया, अच्छा ये पूछता है, मेरा अमल पूछता है तो ये है, मेरा नज़रिया पूछता है तो ये है। तकवा पर फतवा नहीं होता, ये जो बयान करने लगा हूं इस पर फतवा नहीं, तकवा है। मेरा तकवा क्या है? अल्लाह के बंदे वो होते हैं जो मुत्तकी हों, जो परहेजगार हों। अल्लाह के वली वो होते हैं जो दौलत तकवा से माला माल हों। तो हज़रत अली फरमाते हैं, तुम तो ड्रम में 2 कतरे शराब के डालने के हुक्म को बयान करने का कह रहे हो। कुआं हो, बिलफर्ज कुआं हो, उसके अंदर, कुएं के अंदर 2 कतरे शराब के डाल दिए जाएं, उस कुएं को चलाया जाए, खाडे से पानी वहाँ पैलियों तक चला जाए, फसलों तक चला जाए, फसल उगाए, वो पानी फसल उगाए, बकरी उससे चारा खाए। अली उस बकरी का दूध पीना भी मुनासिब नहीं समझता। ये तकवा का मकाम, जिस अली का नाम लेते हो होश कर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु तकवे के किस मकाम पर फाइज थे। अब ए मालिक मौला, तकवा और परहेजगारी ये तो बातनी अमूर हैं। आम सादा बंदा तो नहीं ना ये जान सकता कि ये मुत्तकी है या परहेजगार। कोई आसान सी निशानी इरशाद फरमा तो कुरान खोला, कुरान बोला, ऐ लोगो मेरे बंदों की शनाख्त इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि होना, उनको तुम चलते फिरते भी देखोगे। इज़ा रअऊ ज़ुकिरल्लाह, अल्लाह का बंदा वो होता है जब उसे देखा जाए तो अल्लाह याद आ जाए, वो अल्लाह का बंदा होता है। कैसे कैसे पता चले? अल्लाह फरमाते हैं, मेरे बंदे की चलते फिरते ऑब्जर्व करते हुए आम निशानी ये है कि वो ज़मीन पर चलेगा तो बड़ी आजिज़ी के साथ चलेगा, उसके अंदर आजिज़ी होगी, वो अकड़ कर नहीं चलेगा, वो तकब्बुर नहीं करेगा, वो गुरूर नहीं करेगा। ऐसे ढोंगी बाबा पीर मैंने देखे अपनी आंखों से। 500 का भी अब कम हो गई है बात, 5000 का सलाम लें, मुसाफा करें तो गले भी मिलते हैं, हाल चाल भी पूछते हैं, बच्चों का भी पूछते हैं, फैक्ट्री का भी पूछते हैं। अगर सादा बंदा सलाम लेने की आए तो गाड़ी दूर कर देते हैं। बगैर नजराने के सलाम लेना हमारे पीर साहब की तौहीन है। और अगर सलाम लें भी किसी से तो 2 उंगलियों से पीछे करके, सुनो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ मुसाफा करने वाले वो उम्दा तरीन लोग कहते हैं, हम कैसे रसूलुल्लाह से मुसाफा किया करते थे। वैसे निजी बात है कि हम जब रसूलुल्लाह से हाथ मिला लिया करते थे, सारा दिन हाथ से खुशबू ही नहीं जाया करती थी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक एक दिन पकड़ा, इतनी खुशबू कि जैसे अभी खुशबू के डब्बे में डबो कर निकाला हो, इतनी खुशबू। काफिरों के बच्चे माओ के पास जाते थे, माओ पकड़ के सूंघा करती थी। काफिरों के बच्चों को उठाकर सीने से लगाया मेरे आका ने, सूंघा करती थी माएँ और डांटा करती थी अपने बच्चों को, आज तुम मोहम्मद अरबी से मिल के आए हो, अम्मा तुम्हें कैसे पता चला? तेरे खुशबू से जिसमें मुस्तफ़ा की खुशबू आ रही, तेरे जिस्म से महसूस हो रही है। तो वो कैसे मुसाफा किया करते थे? करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में जिन्होंने अपना हाथ दिया, वो कहते हैं हमने महबूब से सलाम लिया है, एक ही सब में हो गए खड़े महमूद व अयाज, न बंदा रहा न बंदा नवाज। मेरे आका ने मुसाफा किया है, कता नजर इसके ये अमीर है या गरीब है, ये शाह है या गदा है,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ पकड़ा, उस वक़्त तक नहीं छोड़ा जब तक अगले बंदे ने अपना हाथ ढीला नहीं कर दिया। और हल्का बना के बैठे हैं सहाबाए किराम, शमे नबूवत के परवाने, आफताब नबूवत रिसालत के गिर्द बैठे हैं। कोई वहाँ से बात पूछता है, कोई वहाँ से सवाल करता है, कोई इधर से सवाल करता है, कोई इधर से पूछता है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब कैसे देते हैं? जो सामने से बंदा पूछ रहा है उसे तो जवाब दे दिया ना सामने से। जिसने साइड से पूछा है, साइड से पूछा है, तो ये नहीं कि इस तरह टेढ़ा करके मुँह उसको जवाब दे दे। अल्लाह ने मना फरमाया, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने गुलामों से मुँह टेढ़ा करके जवाब ना दो, बल्कि जब कोई भी आपका गुलाम आपसे मसला पूछना चाहे तो उसकी तरफ पूरी तरफ मुतवज्जी हो जाओ, पूरा मुंह करके उसकी तरफ चेहरा अनवर करके जवाब दिया करो। अल्लाह ने चेहरा अनवर करने का हुक्म दिया है। मेरे महबूब पूरा ही उस तरफ मुड़ जाया करते थे, सारी तवज्जो उस तरफ फरमा दिया करते थे, टेढ़ा मुंह करके जवाब नहीं दिया। ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। आखिरी निशानी आज की गुफ्तगू में जो बयान कर रहा हूँ, अल्लाह के वली वो होते हैं जिनकी रातें रात पवे ते बेदर्दानो, नींद प्यारी आवे दर्द मंदानू, याद सजन दी सुतियां आन जगावे। वो रात हो जाती है तो उनकी रातें गुजरती कैसे हैं? क़याम करते, रकू करते, सजदे करते गुजरती हैं। वो हुआ मशगूलुन बिइबादतिही राकिअन व साजिदा। अल्लाह के वली वो होते हैं, उन्हें अक्सर देखा जाएगा या तो क़याम कर रहे हैं, या रकू कर रहे हैं, या सजदा कर रहे हैं। आज कहा जाता है, सुबह भी मैं हदीस शरीफ में बयान कर रहा था, ये सैयद लोग हैं जी, सैयद बादशाह हैं, इनको नमाज़ें पढ़ने की क्या ज़रूरत है और इनको रोज़े रखने की क्या, ये बख्शे बख्शा हैं, हमने क़यामत के दिन इनके झंडे के नीचे खड़ा होना है, हमें इन्होंने बख्शवाना है। गलत मेयार है। दुनिया के किसी कोने के अंदर एक इंसान भी, एक भी माई ने लाल नहीं जना जो इस बात को कुरान और सुन्नत से साबित कर जाए। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और सुन्नत के हामिलीन वारिसीन मौजूद हैं, तुम्हें बताएंगे कि सैयदों की माँ रसूलुल्लाह की बेटी सबसे बड़ी वलिया किस तरह से रात गुजारा करती थी। अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद रात फिर मुसल्ला बिछा लेती थी, सर सजदे में रख देती थी। सर्दियों की रातें होती, तहज्जुद की अजान उसी सजदे में हो जाया करती थी। हसनैन करीमैन अर्ज करते हैं, अम्मी इतना लंबा सजदा कब बेटा इतना लंबा सजदा किया है? मैंने तो अभी सर सजदे में रखा ही था। अल्लाह ने रातें भी कितनी, ए मालिक मौला तेरी रातें छोटी हैं, तेरी फातिमा का सजदा पूरा नहीं होता। ये सैयदों की माँ है। और अर्ज करते हैं, अम्मा जी हमारे लिए दुआ कर दिया करें, हम जब भी देखते हैं आप रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए दुआ करती रहती हैं। तो हजरत सैयदा कायनात रसूलुल्लाह की साहबजादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा है इस उम्मत के लिए मेरे अब्बा ने पत्थर खाए हैं, इस उम्मत के लिए मेरे अब्बा ने आंसू बहाए हैं, इस उम्मत के लिए मेरे अब्बा को मक्का के शहर से शहर बदर कर दिया गया और हिजरत करने का हुक्म मिला। इस उम्मती 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 का मेरी दुआओं पर सबसे बड़ा हक मेरे अब्बा की उम्मत का है। उसके बाद तुम्हारे लिए भी दुआ की। ये हैं सैयद लोग जिन्होंने सर सजदे में कटाया है और बरनो के नेज़ा कुरान पढ़ सुनाया है। ये तिलावत का हक अदा करने वाले, ये इबादत का हक अदा करने वाले, वो सैयद कैसा है? वो नाम का सैयद है, काम का सैयद नहीं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अल्लाह पहचान भी अता फरमाए, अच्छों का संग और साथ भी अता फरमाए। वाखिर दावा यानी